السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں، خیر و برکت میں، سلامتی اور عافیت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسلم ڈی این اے کے حوالے سے آج یہ ہمارا 10واں ماڈیول ہے اور ہم بات کر رہے ہیں سیلف امپروومنٹ کے حوالے سے، اور آج کے دن پہ ہم بات کریں گے ریلیشنز وتھ سبلنگس اور اپنے ریلیشنز میں کیسے ہم امپروومنٹ لا سکتے ہیں۔ اسلام میں بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کے کچھ اہم پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میوچل رسپیکٹ بہت ضروری ہے، باہمی احترام۔ اسلام میں بہن بھائیوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور مہربانی سے پیش آئیں۔ عام طور پر بہن بھائیوں کو یہ غلط فہمی لاحق ہوتی ہے، بچپن میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ فرینک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے نام رکھتے ہیں، جب اچھی تربیت نہیں ہوتی تو ایک دوسرے کے بارے میں اچھے احساسات بھی نہیں رکھتے، بدگمان ہوتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، امیج بریکنگ کرتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دین پر عمل پیرا ہونے کا موقع ملے اور جب وہ اپنی زندگی کی کوالٹی کو بہتر بنانا چاہیں اور جب وہ اپنے اسلام میں اچھے ہونا چاہیں تو ان کے لیے لازم ہے، ان کے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ میوچل رسپیکٹ کا خیال رکھیں، باہمی ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور مہربانی سے پیش آئیں۔ دوسرے، بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے اور ضرورت کے وقت جذباتی اور اخلاقی مدد فراہم کرنی چاہیے۔ چیلنجز اور مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا مضبوط تعلق کی علامت ہے۔ یہ ایک مسلمان کے ڈی این اے میں شامل ہونا چاہیے۔ لائلٹی سب سے پہلے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس دین سے، اور اپنے رشتوں سے وفاداری اور ان کی مدد کرنا، یہ دراصل مضبوط تعلق کی علامت ہے، اور اسلام بہن بھائیوں میں یہ مضبوط تعلق چاہتا ہے۔ تیسرے، خاندانی تعلقات کو برقرار رکھنا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بہن بھائیوں کے تعلق کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ جڑے رہیں اور باقاعدگی سے ایک دوسرے سے ملتے رہیں۔ خاندانی تعلقات کو برقرار رکھنا، صلہ رحمی کرنا، یہ ایک مسلمان کے ڈی این اے میں شامل ہونا چاہیے۔ اور چوتھے، اگر بہن بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے لیکن پرامن بات چیت، معافی اور صبر کے ذریعے تمام اختلافات کا حل ممکن ہے، تو اختلافات کا حل تلاش کرنا ایک مسلمان کے ڈی این اے میں شامل ہونا چاہیے۔ دشمنی اور بدگمانی سے پرہیز کیا جائے تو اختلافات نہیں بڑھتے۔ پانچویں، بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اشتراک کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے سخاوت کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے کی مالی، جذباتی اور عملی معاملات میں مدد کرنا، یہ ایک مسلمان کے ڈی این اے میں شامل ہونا چاہیے۔ پھر بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنا، یہ اس ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کو اپنے بہن بھائیوں کی بھلائی، ہدایت اور بخشش کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور ساتویں، معاف کرنا، یہ معافی
ایک مسلمان کے ڈی این اے میں شامل ہونی چاہیے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے عیوب اور غلطیوں کو معاف کر دیں اور نظر انداز کریں۔ انہیں ایک دوسرے کے مسائل اور چیلنجز کو سمجھنا چاہیے اور عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ جان لیجئے کہ اسی سے آپ کا خمیر اٹھنا چاہیے۔ رشتے اور تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں جب لوگ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے۔ حسد سے بچنا ہے۔ بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کی کامیابیوں یا ایک دوسرے کو ملنے والی نعمتوں پر حسد سے بچنا چاہیے۔ اس کی بجائے انہیں ایک دوسرے کی کامیابیوں پر خوش ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو برکت کی دعائیں دینی چاہیے اور اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اور بہن بھائیوں کو مل کر اپنے والدین کی خدمت اور مدد کے لیے کام کرنے چاہیے، خاص طور پر والدین کے بڑھاپے میں انہیں آپس میں ذمہ داریاں بانٹنی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہوئے والدین کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے جیسے ہمارے یہاں معروف ہے کہ لوگوں کی جب جائیداد بٹتی ہے تو رشتوں میں کتنا فرق آ جاتا ہے کہ کسی کے حصے میں مکان آیا، کسی کے حصے میں دکان آئی۔ میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ ماں تو بھائی سب کی ہے، باپ تو سب کا ہے۔ تو بہن بھائیوں کو والدین کی خدمت کرنی چاہیے، مل کر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور کبھی والدین کو یہ احساس نہیں ہونے دینا چاہیے کہ ان کے معاملات کو انجام دینا اولاد کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہے۔ پھر 10ویں، بہن بھائیوں کو وراثت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا چاہیے۔ ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق چلنا چاہیے تاکہ تنازعات بھی کم سے کم ہوں اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ ہمارے یہاں وراثت کی منصفانہ تقسیم کے راستے میں ہماری جو لوکل ٹریڈیشنز ہیں وہ بہت حائل ہیں۔ زمینداروں کے نظام میں لوگ نہیں چاہتے کہ ہماری زمین کسی اور کے پاس جائے، لہٰذا بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، اور والد کی وفات کے موقع پر سب سے پہلے بہنوں سے جا کے زمین اپنے نام لگوا لی جاتی ہے، اور اسی کو منصفانہ تقسیم سمجھا جاتا ہے کہ بہن کو جہیز دینا، بہن کو اگر اپنے بھائیوں سے ملنا ہے تو اسے اپنا حصہ چھوڑنا ہوگا۔ بھئی اگر بھائی کو بہنوں سے ملنا ہے کیا وہ اپنا حصہ چھوڑے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حصے رکھے ہیں اس پہ دل کیوں دکھتا ہے؟ اور رزق کی تنگی اور اضافہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بہن کا حصہ لے کر آپ کس طرح سے برکت حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ سے ڈر جائیں۔ اور کتنی بہنیں ہیں جو وراثت کی منصفانہ تقسیم کے لیے نام بھی اٹھانا نہیں چاہتی کہ اگر اس بارے میں بات کی تو آپس کے رشتے خراب ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق چلنا چاہیے تاکہ جھگڑے بھی کم ہوں اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں۔ 11ویں، مثبت رول ماڈل بننا چاہیے۔ بڑے بہن بھائیوں کو، خاص طور پر چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ایمان، عبادات اور اخلاقی طرز عمل کے حوالے سے ایک مثبت مثال قائم کرنی چاہیے۔ اور 12ویں بات یہ کہ اسلامی اقدار کی تعلیم دینی چاہیے، ایک دوسرے کو مدد دینی چاہیے۔ بہن بھائیوں کو اخلاقیات کو سیکھنے، اسلامی اقدار کو سیکھنے، ان پر عمل کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ دین کے علم کو سیکھنا اور ایک دوسرے کی روحانی نشو و نما کی حوصلہ افزائی کرنا ایک بہترین عمل ہے۔ اور 13واں یہ کہ فوت شدہ بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگنی چاہیے۔ جیسے ایک مسلمان کے ڈی این اے میں
صلہ رحمی شامل ہے تو صلہ رحمی کا تعلق والدین اور اولاد سے بھی ہے، صلہ رحمی کا تعلق بہن بھائیوں سے بھی ہے، ماں باپ کے رشتہ داروں سے بھی ہے، اور پھر اولاد کے ایکسٹینڈڈ رشتوں سے بھی۔ تو ایک مسلمان اپنی بہو اور داماد کے ساتھ عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ ایک مسلمان جو اسلامی تعلیمات سے واقف ہے، جس کا اخلاق عمدہ ہے، اس کے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بہو کا خیال اسی طرح رکھے جس طرح وہ اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان عورت ایک اچھی بہو کا انتخاب کرتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک مسلمان مرد اچھی بہو کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ دونوں ہی کو اس بارے میں مل کر اچھا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ شادی سے پہلے اپنے بیٹے یا بیٹی کے جوڑے کا انتخاب کرنے میں بہت محتاط رہیں تاکہ ان کا انتخاب درست ہو۔ جب کوئی ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے اس کا جوڑ تلاش کرتی ہے تو امیدوار کی مذہبی وابستگی اور اخلاق و کردار کو پرکھنا چاہیے، اس کی صحت مند نشو و نما اور حسن اخلاق کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ یہ ماں باپ کا فرض ہے۔ جب ایک دانش مند مسلمان عورت اپنے بیٹے کے لیے دلہن تلاش کرے تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے، اس کے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ وہ اپنے خاندان میں ایک لڑکی کا اضافہ کر رہی ہے جو اسی احترام اور محبت کی مستحق ہوگی جو اس کی اپنی بیٹی کو حاصل ہے۔ اس طرح وہ ایک بڑے خاندان میں ذمہ داریوں کے دائرے میں بھی شریک ہوگی۔ تو اپنی نئی نویلی بہو سے ازدواجی زندگی کی پائیداری، خوشی اور کامیابی کے علاوہ کسی اور چیز کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے۔ تو ایک مسلمان ساس کو اپنی ہونے والی بہو کی صرف جسمانی خوبصورتی کو ہی پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ وہ اپنی مستقبل کی بہو میں پہلی اور اہم خوبی اسلام سے مضبوط وابستگی اور اچھے متوازن کردار کی متلاشی ہونی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك۔ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ اور آپ دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کریں، اگر ایسا نہ کریں تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی آخرت میں تجھے ندامت ہوگی۔ شادی شدہ زندگی میں ایک خاندان میں بہو کے مقام اور مرتبہ کا صحیح ادراک رکھنے والی مسلمان ساس کو اپنی بہو کے ساتھ ہر موقع پر اور ہر حال میں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان سسر کو بھی اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ اسی طرح سے خیرخواہی، محبت، شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے جیسے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان ساس سسر کے دل میں اسلامی اخلاق کے حامل ہوتے ہیں نا، اس قسم کا خیال نہیں آنا چاہیے کہ ایک عورت اس کے بیٹے کو اس سے چھین لے گی جس کی پرورش اس نے برسوں کی ہے، اور جب وہ جوانی کے مرحلے میں داخل ہوا اور کسی کام کے لائق ہوا اور اس کے لیے ایثار کرنے کے قابل ہوا ہے تو اس کی بیوی اس کی خوشیوں اور مسرتوں سے معمور گھر کا خواب دکھا کر اس کو اس سے اس قدر دور کر دے گی کہ وہ سب کچھ فراموش کر دے گا، یہاں تک کہ وہ یہ بھی بھول جائے گا کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کیا کچھ کیا تھا۔ اس طرح کے شیطانی وسوسے اور فاسد خیالات ایک دیندار مسلمان ماں کے دل میں پیدا نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو جو انسانی زندگی کے لیے بنائے گئے ہیں خوب جانتی ہے اور اسے جاننا چاہیے، اور اپنے بیٹے کو وہ خوب جانتی ہے جس کو اس نے بچپن سے ہی
اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا ہے کہ وہ اپنی خوبصورت بیوی کے پیچھے اپنی ماں کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اس طرح اس کی مسلمان بہو جس کا انتخاب اس نے خوب چھان پھٹک کر اپنے بیٹے کے لیے کیا ہے، وہ بھی اپنے شوہر کی اس بات سے خوش نہیں ہو سکتی کہ وہ اس طرح اپنی ماں کو فراموش کر دے، جبکہ یہ بات اولین حقوق میں شمار ہوتی ہے جو اسلام میں حرام ہے۔ جب کبھی بشری کمزوری کی وجہ سے وہ اپنے دل میں رشک اور حسد کے جذبات کو ابھرتا ہوا محسوس کرے تو فوراً اسے اللہ کے حضور میں توبہ کرنی چاہیے اور اس کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ حاسدانہ خیالات کو کچل ڈالنا چاہیے، چاہے بہو ہو یا ساس، ہر دو رشتوں میں۔ ساس کو اپنی بہو کے لیے اپنے دل میں نیک خواہشات پیدا کرنی چاہیے، بہو کو اپنی ساس کے لیے۔ اہل ایمان مرد اور عورت کا رویہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے کہ جب ان کے اندر کوئی شیطانی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں، اچانک وہ صاف دیکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کے ڈی این اے میں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خاندانی معاملات کو متوازن رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے شوہر کا۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی ماں کا۔ کتنا توازن ہے نا۔ تو ایک مسلمان کے معاملات گمراہ کن خواہشات نفسانی سے پاک ہوتے ہیں، دین و دانش اور سوجھ بوجھ کے ساتھ طے پاتے ہیں۔ ایک مسلمان مشورہ تو دے سکتا ہے لیکن اسے بیٹے اور بہو، بیٹی اور داماد کی شخصی زندگی میں دخل اندازی کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک سمجھدار مسلمان کے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ اسی لمحے سے جب اس کی بہو دلہن بن کر اس کے بیٹے کی زندگی میں داخل ہوتی ہے تو اسے اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اس کی بہو ہر لحاظ سے عائلی زندگی گزارنے کے حقوق رکھتی ہے۔ جب تک وہ اسلامی تعلیمات کے حد میں رہتی ہے، کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ ایک شادی شدہ جوڑے کی شخصی زندگی میں دخل اندازی کرے، سوائے اس کے کہ ایسا کرنا ناگزیر ہو۔ اس وقت ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ خیرخواہی کرے۔ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ ایک متقی مسلمان ساس ہے تو بہو کے ساتھ برتاؤ میں وہی معیار رکھے جو معیار اپنی بیٹی کے ساتھ برتاؤ کرنے میں ہوتا ہے۔ جس طرح وہ چاہتی کہ اس کی بیٹی کی ازدواجی زندگی کامیاب اور خوشگوار ہو، اس کی شخصی زندگی دوسروں کی دخل اندازی سے پاک ہو، اس طرح وہ اپنی بہو کے لیے بھی بلا استثناء یہی سب کچھ چاہتی ہے۔ ایک مسلمان کو بہو کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بہو کی عزت نفس کا خیال رکھے، اس کے ساتھ نیک سلوک کرے، اس کی عزت کرے، اس کو یہ احساس دلائے کہ وہ اس کی نظر میں پسندیدہ اور اسے بہت پیاری ہے۔ وہ اس کے خیالات اور اس کی رائے کو اہمیت دے اور اچھی رائے کو قبول کر کے اس کی ہمت افزائی کرے۔ جہاں کہیں وہ غلط رائے رکھتی ہو، بڑی نرمی کے ساتھ اس کی اصلاح کرے۔ ان سارے معاملات میں ایک ساس کا رویہ عادلانہ، منصفانہ اور بہترین ہونا چاہیے۔ وہ اپنی بہو کو اسی انصاف کی نظر سے دیکھے جس طرح وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے، اور جس طرح کی رائے وہ اپنی بیٹی کے بارے میں رکھتی ہے ویسی ہی رائے وہ اپنی بہو کے بارے میں بھی رکھے۔
قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کیا کرو۔ ایک مسلمان جب اپنے بیٹے کو اپنی بہو کے ساتھ خوش و خرم دیکھے تو وقتاً فوقتاً اسے اپنی مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ بیٹے بہو کے خوشگوار تعلقات اس کے اچھے احساسات میں اضافے کا سبب بننے چاہیے۔ جب کبھی مختلف مواقع پر وہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتی ہے تو اس وقت اسے اپنی بہو کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو اپنی بہو کو اپنی صحبت میں رکھنا چاہیے، اسے احساس دلانا چاہیے کہ وہ اس کے گھر کا ایک فرد ہے، اور جس دن سے وہ اس کے بیٹے کی شریک حیات بنی ہے وہ خاندان کی ایک محبوب اور معزز رکن بن گئی ہے۔ ایک مسلمان کو حکمت کے ساتھ بہو کی برائی کو بھلائی سے دفع کرنا چاہیے۔ ایک ساس ایسی بہو کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا ہو سکتی ہے جو اچھے اخلاق اور کردار کی حامل نہ ہو اور جو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرتی ہو۔ یہیں پر ایک مسلمان ساس کو دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ حکمت کے ساتھ اس کی برائی کو بھلائی سے دور کر دے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، برائی کو تم اس سے بہتر اچھائی سے دفع کرو۔ چنانچہ وہ شخص جس کی اور تمہارے درمیان دشمنی ہے گویا وہ جگری دوست ہوگا، اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر اس کو جو بڑے نصیب والا ہے۔ ایک طریقہ جس کے ذریعے ایک مسلمان اپنی بہو کی خرابی کو اچھائی سے بدل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے سامنے بہو کی کوتاہیاں اور برائیاں بیان کرنے سے پرہیز کریں، اور اسے اپنے طور پر بہو کو مفید مشورے دینے چاہیے، اور اس پر واضح کرنا چاہیے کہ وہ اس کی ازدواجی زندگی باہمی محبت اور نیک اعمال کے ساتھ جاری رہنے کی حد درجہ خواہش مند ہے۔ مسلمان کو اپنی بہو کو اس وقت تک مفید مشوروں سے نوازتے رہنا چاہیے جب تک بہو منفی صفات سے خود کو آزاد نہیں کر لیتی، یا کم از کم ان صفات کو بے حد کم نہیں کر لیتی۔ اس طرح بہو یہ محسوس کرے گی کہ اس کی ساس اس کی انتہائی مخلص اور پیار کرنے والی دوست ہے، اور وہ ایک خطرناک دشمن نہیں ہے جو اس انتظار میں ہو کہ موقع پاتے ہی اس کو نقصان پہنچائے۔ ایک مسلمان کو اپنی بہو کے بارے میں عادلانہ اور حکیمانہ فیصلے کرنے چاہیے۔ ایک عقل مند مسلمان کے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ جب وہ اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان فیصلہ کرے تو عدل و انصاف کا مظاہرہ کرے۔ جب وہ دیکھے کہ اس کا بیٹا اس کی بہو کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہوتا ہے جو اس کو بیٹے کی طرف داری سے روکتا ہے، اور وہ بہرحال حق کا ساتھ دیتا ہے۔ اور مسلمان کو اپنے بیٹے کی حمایت ہرگز نہیں کرنی چاہیے جب وہ اپنی بیوی کو پریشرائز کر رہا ہو یا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو۔ مسلمان قرآن حکیم کی ہدایات کو پیش نظر رکھتا ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو خواہ کوئی رشتہ دار ہو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ایک مسلمان جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی اس عظیم ہدایت پر عمل کرتا ہے اس کو کبھی اپنی بہو پر ظلم جیسا گناہ نہیں کرنا چاہیے اور کبھی غیر منصفانہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ مسلمان کو عدل و انصاف کرنا چاہیے، خواہ یہ منصفانہ فیصلہ اس کے بیٹے کے خلاف اور بہو کے حق ہی میں کیوں نہ ہو۔ اگر مسلمان اپنے داماد کے ساتھ رشتہ دیکھے، یہ رشتہ کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہونا چاہیے کہ اس کا رویہ اپنے داماد کے ساتھ اس سے مختلف نہیں ہونا چاہیے جو رویہ بہو کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو اپنی بہو کے ساتھ
ایسا ہی رویہ رکھنا چاہیے گویا وہ اس کی اپنی بیٹی ہے۔ اسی طرح اسے اپنے داماد کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے گویا وہ اس کا اپنا ہی بیٹا ہے۔ جس طرح ایک مسلمان اپنے بیٹے کو سب سے بہتر آدمی کے طور پر دیکھنا پسند کرتا ہے، اس طرح اسے اپنے داماد کو بھی سب سے اچھا انسان دیکھنا چاہیے۔ مسلمان کو اپنے داماد کا اعزاز و اکرام کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک داماد عزت و تکریم اور تعریف و تحسین کے اعتبار سے ایک مسلمان کا منظور نظر ہوتا ہے۔ مسلمان کو ہر لمحہ اپنے داماد کو احساس دلاتے رہنا چاہیے کہ اس کی بیٹی سے رشتہ کر کے وہ اس کے خاندان کا ایک معزز فرد بن گیا ہے۔ مسلمان کو اپنی بیٹی کو ایک اچھی بیوی بننے میں مدد کرنی چاہیے۔ مسلمان کے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو نیک مشورے دینے سے دریغ نہ کرے جو اس کو گھر بسانے اور چلانے میں مفید ہو سکتے ہیں، اور جو شوہر اور بچوں کی نگہداشت میں کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ مسلمان کو ایسی باتوں کی نشاندہی کرواتے رہنا چاہیے اور اپنی بیٹی کی توجہ ان کی طرف مبذول کرواتے رہنا چاہیے جو اس کے شوہر کی خوشی اور دلی مسرت کا سبب بن سکتے ہیں، اور بحیثیت بیوی اور ماں اپنی ذمہ داریوں کو بہت سے بہتر طریقے پر انجام دینے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہنا چاہیے۔ مسلمان کو عدل و انصاف کرنا چاہیے اور اپنی بیٹی کی بے جا طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ جب کبھی بیٹی اور داماد میں اختلاف رونما ہو جائے تو اس وقت ایک مسلمان کو اپنی رائے دینے میں عدل کرنا چاہیے۔ اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی بیٹی اچھی بیوی ثابت ہونے میں ناکام ہو رہی ہے، گھریلو ذمہ داریاں ٹھیک سے ادا نہیں کر رہی یا اپنے شوہر کی جائز خواہشات کو پورا نہیں کر رہی، اس وقت اسے اپنی بیٹی کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ اسے اپنی بیٹی کی حمایت کرنے کی بجائے عدل کی بات کہنی چاہیے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو خواہ کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمان کو دانش مندی سے مسائل حل کرنے چاہیے۔ ایک داماد ایسی ذہنیت کا حامل ہو سکتا ہے جس کو اس کی بیوی اور باقی افراد پسند نہیں کرتے اور جس کی وجہ سے دوری اور باہمی اختلافات رونما ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ایک مسلمان جو اسلامی تعلیمات سے آشنا ہے اس پر اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اسے داماد سے حکیمانہ انداز میں روابط قائم کرنے چاہیے اور اس کی مخصوص ذہنیت اور فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے نہایت دانش مندانہ طور پر اس معاملے کو دیکھنا چاہیے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو داماد کے معاملے میں نہایت محتاط رہنا چاہیے اور کبھی اس کے منفی پہلو کو بیٹی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ یہ منفی پہلو اس کے مذہب اور اخلاق و کردار کو منہدم نہ کر رہا ہو اور نکاح کے خاتمہ کا سبب نہ بن رہا ہو۔ اسے حتی الامکان ان باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے اور ان معاملات کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش نہایت ہی حکیمانہ طور پر کرنی چاہیے۔ کیا ہی خوبصورت طرز عمل ہے ایک مسلمان کا جو ذہین اور ہوش مند ہے، اور بیٹی اور بیٹے کے اہل خاندان اس کے کس قدر ضرورت مند اور محتاج ہیں۔ ایک مسلمان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا طرز عمل رکھے۔ اب آپ دیکھیے یہیں ہم جیسے بیٹی اور داماد کی بات دیکھ رہے ہیں تو بیٹی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ساس سسر کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ بیٹی کو اپنے سسرال کی باتیں اپنے مائکے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، دوستوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں۔ جب اپنے گھر والوں کے ساتھ بات چیت کی جائے تو اس کی وجہ سے گھر والے دل سے نکال نہیں پاتے، اور جب بیٹی کے دل سے بات نکل جاتی ہے، بہن کے دل سے نکل جاتی ہے
تب اسے پتہ چلتا ہے کہ داماد کی تو پوزیشن ہی خراب ہو گئی. امیج بریکنگ کہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ پھر گھر والے دیکھنا ہی نہیں چاہتے. تو ایک مسلمان جو اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہے اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ اس کے قرابت داروں کا اس پر حق ہے، اور اس پر فرض ہے کہ وہ ان رشتوں کو مستحکم رکھے اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. قرابت دار وہ ہیں جن سے انسان کا نسب کے اعتبار سے خونی رشتہ ہوتا ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ وراثت بھی پاتے ہیں یا نہیں. اسلام میں رحم مادر کی بنیاد پر انسانی تعلق کو خاص اہمیت حاصل ہے. اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب، فلسفے، نظام یا قانون میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اسلام نے اس کی وصیت کی ہے اور اس تعلق کو جوڑے رکھنے کی طرف راغب کیا ہے، اور اس تعلق کے انکار اور توڑنے پر بڑی سخت وعید سنائی ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے فارغ ہوا تو رحم یعنی رشتہ ناتا مجسم ہو کر کھڑا ہوا اور اپنے پروردگار کا دامن تھام لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، رک جا. وہ عرض کرنے لگا کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ کو کاٹے یعنی ناتا توڑے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں اور جو تجھے توڑے میں اس کو توڑوں؟ اس نے کہا، جی ہاں، مجھ سے ایسا ہی کیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھ سے ایسا ہی کیا. سیدنا ابو ہریرہ نے کہا، اگر تم چاہو تو اس کی تائید میں یہ آیت پڑھو، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. بلا شبہ قریب ہے اگر تمہیں حکومت مل جائے کہ تم زمین میں فساد برپا کر دو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ دو گے. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، چنانچہ انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. قرآنی تعلیمات کے مطابق انسانی تعلقات میں قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کا مرتبہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کے بعد سب سے بڑھا ہوا ہے. اعلیٰ سے ادنا کی طرف والدین سے شروع ہو کر قرابت دار، یتیم، مسکین، مسافر، پڑوسی تک الاقرب فالاقرب کے اصول پر حسن سلوک اور احترام کا دائرہ پوری انسانی برادری میں ان لوگوں تک وسیع ہو گیا ہے جو ضرورت مند ہیں. یہ انسانی فطرت کے عین مطابق اور اسلامی معاشرے کی تنظیم کا عملی طریقہ ہے. باہمی ذمہ داری جو ایک خاندان سے شروع ہوتی ہے، پھر قرابت داروں تک وسیع ہو کر بڑے پیمانے پر پورے معاشرے کو اپنے دائرے میں سمیٹ لیتی ہے. تعلق، مہربانی اور بنی نوع انسان کے درمیان رحم و کرم کا برتاؤ انسانی معاشرے کو مزید خوبصورت اور خوشگوار بناتا ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور عمر میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. رحم کی رشتہ داری کو کاٹنا کتنا بڑا جرم ہے. اس جرم کی وجہ سے جنت سے محرومی ہے. ایک مسلمان صلہ رحمی کرتا ہے، اس کے ڈی این اے میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ وہ صلہ رحمی سے غافل نہ رہے اور دیگر ذمہ داریوں کو صلہ رحمی سے غفلت برتنے کے لیے عذر نہ بنائے. وہ اپنے اوقات کی تنظیم کرے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے قرابت داروں سے ملاقات اور ان کی مزاج پرسی کے لیے وقت نکالے. وہ الاقرب فالاقرب کے اصول پر ماں باپ سے شروع کر کے دوسرے رشتہ داروں تک، پہلے قریبی رشتہ داروں پھر دور کے رشتہ داروں تک پہنچے.
ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ ثم امک، آپ نے فرمایا پھر تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا ثم ابوک، پھر تمہارا باپ۔ ثم ادناک ادناک، اس کے بعد جو تمہارا سب سے قریبی رشتہ دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع اور مناسبت سے قرابت داروں کے ساتھ نیکی کرنے کی تلقین کرتے تھے، ان کو ترجیح دینے کی تاکید فرماتے تھے۔ جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جنہیں تم محبوب رکھتے ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی، سیدنا ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور مجھے بیروہا کا باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، اسی لیے میں اسے اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں، اس کی نیکی اور اس کے ذخیرہ آخرت ہونے کا امیدوار ہوں۔ اللہ کے حکم سے جہاں آپ مناسب سمجھیں اسے استعمال کریں۔ راوی نے بیان کیا، یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا بخ ذلک مال رابح، ذلک مال رابح وقد سمعت ما قلت انی ارى ان تجعلها فی الاقربین۔ خوب، یہ تو بڑی آمدنی کا مال ہے، یہ تو بڑا ہی نفع بخش، جو بات تم نے کہی وہ میں نے سن لی، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو دے ڈالو۔ ابو طلحہ نے کہا اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا کے لڑکوں کو دے دیا۔ ایک مسلمان غیر مسلم قرابت داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرتا ہے۔ جب ایک مسلمان اسلامی تعلیمات کا مطالعہ غور سے کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ انسانیت اور شرافت کے انتہائی بلند مقام پر ہے، جہاں اس کے ماننے والوں کو اس بات کی وصیت کی گئی ہے کہ وہ ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کریں جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی پیروی کر رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو علل اعلان ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آل ابی فلاں میرے دلی دوست نہیں ہے، ہمارا ولی تو اللہ ہے اور مومنین صالحین ہیں، ان سے قرابت داری ہے جس کا میں خیال رکھتا ہوں اور میں معروف طریقے پر صلہ رحمی کرتا ہوں۔ سید عمر نے اس میں کوئی حرج محسوس نہیں فرمایا کہ وہ حلہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بھجوایا تھا اپنے مشرک ماں جائے بھائی کو دے دیں۔ ایک مسلمان صلہ رحمی کا ہر طریقہ استعمال کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے صلہ رحمی کی مختلف جہتیں ہیں۔ کبھی وہ اپنے رشتہ داروں کی غربت و افلاس اور معاشی تنگی دور کرنے کے لیے ان پر پیسے خرچ کرتا ہے، کبھی وہ محبت و اخلاص کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ان سے ملاقات کرنے جاتا ہے، اور کبھی خندہ پیشانی کے ساتھ نہایت گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کرتا ہے، کبھی ان کے ساتھ خوش کلامی کر کے اور ان کو اچھے مشورے دے کر اور ان کے ساتھ مخلصانہ اور ہمدردانہ رویہ اختیار کر کے ان کے انسانی جذبات و احساسات مثلا محبت، رحمت، الفت، دوستی اور باہمی تعاون کو ان کے درمیان نشو و نما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی پر ابھارا ہے، خواہ اس میں کشادگی ہو اور اس پر خرچ بھی نہ ہو۔ فرمایا بلو ارحامکم ولو بالسلام، صلہ رحمی کرو چاہے میں سلامتی کی دعا کے ساتھ، یعنی السلام علیکم کہہ کر کرو۔ اسی طرح سے ایک مومن کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن معاملہ ہونا چاہیے، یہ اس کے ڈی این اے میں شامل ہونا چاہیے۔ ایک مومن اپنے پڑوسی پر
نہایت مہربان اور اس کا دوست ہوتا ہے۔ ایک مسلمان جو اپنے دین کی تعلیمات سے واقف ہو، اس کی اہم صفات میں سے ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کا بڑا احترام کرتا ہے۔ ایک مسلمان اسلامی تعلیمات کی اچھی مثال ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کی اچھی مثال بنے۔ ایک مسلمان اسلام کی ان تعلیمات کو خوب سمجھتا ہے، جس میں نہایت تاکید کے ساتھ پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرنے کے لیے کہا گیا، اور پڑوسیوں کو وہ رتبہ اور مقام دیا گیا ہے جو نہ تو اسلام سے پہلے کسی مذہب میں دیا گیا تھا اور نہ اس کے بعد ہی اس کی کوئی مثال نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح لفظوں میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اہل قرابت کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ، غریب غرباء کے ساتھ بھی، پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی، دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی، ہم مجلس کے ساتھ بھی، راہگیر کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی جو تمہارے مالکانہ قبضے میں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں سے محبت نہیں رکھتے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوں، شیخی کی باتیں کرتے ہوں۔ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو نہایت قریب ہیں، جن سے ہماری قرابت داری ہے اور جو ہمارے دینی بہن بھائی ہیں۔ دوسرے وہ جن سے نہ قرابت داری ہے اور نہ دینی تعلق ہے، اجنبی پڑوسی۔ تیسرے وہ جو بس پہلو کے ساتھی ہیں، جیسے ساتھ سفر کرنے والے، ساتھ کام کرنے والے رفیق۔ ہر وہ انسان جس کا گھر آپ کے گھر سے قریب ہے، اس کو پڑوسی کے وہ حقوق حاصل ہیں، خواہ وہ اس سے آپ کی قرابت داری ہو یا نہ ہو، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ پڑوسیوں کا یہ اکرام اسلام میں رواداری کی بہترین مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات ہیں جن میں عمومی طور پر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر زور دیا گیا، اس سے قطع نظر کہ وہ قرابت دار ہیں یا نہیں، مسلمان ہیں یا کافر۔ اور یہ حدیث پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو نہایت مستحکم کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ وہ پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دار نہ بنوا دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرے۔ ایک مسلمان جس کا دل اسلامی تعلیمات کے لیے کشادہ ہوتا ہے، وہ نہایت نرم دل، ملنسار اور فراخ دل ہوتا ہے۔ وہ اپنے پڑوسی کو عزیز رکھتا ہے، اس کے معاملے میں حساس ہوتا ہے، اس کی کسی بات سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا وجود ان کے لیے باعث رحمت ہو، زحمت نہیں۔ وہ جو بھلائی اپنے لیے چاہتا ہے ان کے لیے بھی چاہتا ہے، اور وہ ان کے رنج و راحت اور خوشی اور غم میں برابر کا شریک ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ تم میں کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے پڑوسی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا، خاص طور پر جب وہ مصیبت میں مبتلا ہو، اس لیے وہ وقتاً فوقتاً اس کو تحفے تحائف دیتا رہتا ہے۔ یہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ کچن سے نکلنے والی بو یا اس سے نکلنے والا دھواں اور گھر سے نکلنے والے شور شرابہ سے انہیں تکلیف ہو سکتی ہے۔ وہ اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ عمدہ اور لذیذ کھانے کی خواہش انہیں بھی ہوتی ہے جو وہ مہیا نہیں کر سکتے، ان کو ہدیتاً بھجوائے جائیں، اور وہ سماجی ذمہ داریاں ادا کی جائیں جن کی طرف سیدنا ابو ذر کی روایت کردہ حدیث میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا،
ابو ذر جب تم یخنی بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کرو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا جب تم گوشت پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر دو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو اور ان کے پاس بھی اس میں سے کچھ بھیجو۔ ایک مومن کا ضمیر اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا وہ اپنے پڑوسی کی غربت و افلاس کو نظر انداز کر دے اور اس بات کی کوشش نہ کرے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور فیاضانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے ان کے پاس قیمتی تحائف بھجوائے، خاص طور پر جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے اور وہ فارغ البالی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرے۔ وہ اس کے برعکس کیسے عمل کرے گی جب اس کے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے آشنا ہے؟ وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، اور اس کو اس بات کا علم بھی ہو ایک مسلمان اپنے غیر مسلم ہمسائے سے بھی بہترین سلوک کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ غیر مسلم ہمسائے سے بھی بہترین سلوک کرے۔ ایک سچا مومن اپنے حسن سلوک کو صرف قرابت دار مسلمان تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اپنے غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ بھی حسن معاملہ کرتا ہے۔ اسلام کی رواداری کی تعلیم بلا امتیاز، یعنی مذہب و ملت کے امتیاز کے، ذات برادری کے امتیاز کے، تمام لوگوں سے نیک برتاؤ کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اس وقت تک جب تک غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ جارحانہ اور معاندانہ رویہ اختیار نہ کریں۔ سید عبداللہ ابن عمر نے اپنے غلام سے جب ان کے لیے ایک بکری ذبح کی گئی دریافت فرمایا کیا تم نے میرے یہودی پڑوسی کو اس میں سے کچھ ہدیہ بھجوایا؟ تم نے میرے یہودی پڑوسی کو اس کا کچھ حصہ تحفہ بھجوایا؟ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک پر اس قدر اصرار کرتے رہے کہ میں نے خیال کیا وہ پڑوسیوں کو وارثوں میں شامل کر دیں گے۔ اسلام کی رحمت عامہ انسانوں پر کتنی وسیع ہے اور اس کی مہربانیاں ان لوگوں پر کتنی زیادہ ہیں جو اس کے سائے میں رہتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ اہل کتاب مسلمانوں کی ہمسائیگی میں عالم اسلام کے مختلف حصوں میں سکونت پذیر رہے اور ان کے علوم و فنون، عزت و آبرو اور ان کے مال و متاع محفوظ رہے۔ انہوں نے اچھی ہمسائیگی، حسن سلوک اور مذہبی آزادی کا لطف اٹھایا۔ ان کے گرجا گھر قدیم زمانے سے پہاڑ کی بلندیوں پر مسلم آبادی والی بستیوں کے درمیان سر اٹھائے کھڑے ہیں، اور یہودی اور عیسائی پڑوسیوں کے ساتھ مسلمانوں کی رعایت، حمایت اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور عدل و انصاف اور اچھی ہمسائیگی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان اپنے قریبی گھروں سے حسن سلوک کی ابتدا کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ اپنے قریبی گھروں سے حسن سلوک کی ابتدا کرے۔ ایک سچا مومن اسلام کے ان اصولوں کو فراموش نہیں کرتا جو اس نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں مقرر کر دیے ہیں۔ اسلام نے مومن کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ پڑوسیوں میں اس کو ترجیح دے جس کا گھر اس کے گھر سے قریب ہے، اس کے بعد جو اس کے قریب ہے۔ اس امر کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ پڑوسیوں میں کس کا گھر زیادہ قریب ہے، کیونکہ انہی کے درمیان کثرت سے دوستی اور باہمی تعلق کو برقرار رکھنے والے دیگر حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسا خوبصورت دین دیا ہے جس کی وجہ سے ہم معاشرے کے افراد کے درمیان محبتیں بانٹ سکتے ہیں، خیرخواہی اور ہمدردی سے رہ سکتے ہیں، باہمی تعاون کر سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کو مثالی بنا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بینگ اے مسلم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے، انہیں ادا کرنے کی اور انہیں اپنی نسلوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔